العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 25 آیات کی تفسیر ہو چکی. آج 26ویں آیت پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، عار نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ کریم نے چیلنج کیا تھا سارے انسانوں کو کہ تم سارے مل جاؤ اور اس قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے لے آؤ. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. چیلنج تھا پورے انسانیت کے لیے. اچھا، اب اس چیلنج کا جواب تو نہیں بن سکا ان سے، باطل قوتوں سے، شیطانی تحریک سے، ان سے قرآن کا جواب تو نہ بن سکا. تو انہوں نے کیا کیا؟ اب قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراضات شروع کر دیے. وہ ہے مشہور ہے نا، اگر کسی آدمی سے لڑ نہ سکے آدمی تو گالی تو اس کی زبان پہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. کمزور یہی کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، نقص نکالتا ہے، کمزوری بتاتا ہے، جھوٹ منسوخ. ان سے جواب تو نہیں بن سکا، تو اب کیا رہے جو قرآن کے اندر نقص ہے، قرآن کے اندر عیب ہے، قرآن کے اندر کمزوری بہت ہے. کس چیز کی کمزوری ہے؟ اللہ مثالیں دیتا ہے. کس چیز کی؟ وہ جی اللہ نے قرآن کے اندر مچھر کا ذکر کیا ہوا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر مکھی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر مکڑی کا ذکر کیا ہے، اللہ نے خنزیر کا ذکر کیا، کتے کا ذکر کیا. یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں. کیوں؟ اللہ نے مچھر کا ذکر کیا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب وہ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں. اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے. مکڑی کی طرح ہے. کیوں؟ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کیا اچھا ہوتا اگر جانتے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو معبود، خالق، رازق، مالک ماننے کے بجائے بتوں کو معبود بنا کے رکھا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو خالق مالک جانتے ہیں، ان سے رزق طلب کرتے ہیں. جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اسی کو خالق مانتے ہیں. ان کے لیے کہا در حقیقت ان بتوں کی ان کے عاجز ہونے اور بے اختیار ہونے کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جس نے اپنے رہنے کے لیے جالے سے گھر بنایا ہے.
مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے نا، جالے کا جو بنا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، وہ تار بہت کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اگر بچہ جھاڑو اٹھائے نا، چھوٹا سا بچہ ہو، وہ جھاڑو اٹھائے تو وہ جھاڑو سے اس جالے کے گھر کو ختم کر دے۔ تیز ہوا چلے ذرا تو وہ جو جالے کا گھر ہے مکڑی کا، وہ اڑ جائے اس میں سے، اتنا کمزور ہے یہ گھر، اور وہ اتنا عاجز ہے کہ اس جالے کے گھر سے وہ گرمی دور نہیں کر سکتا، وہ سردی سے خود کو نہیں بچا سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی اس مکڑی کو بتایا گیا ہے کہ اس کا جو جالا ہے انتہائی کمزور ہے۔ اب یہ مکڑی کا گھر یا یہ مکڑی خود کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتی، تیز ہوا آ جائے مکڑی کچھ نہیں کر سکتی، چھوٹا بچہ اڑانا چاہے تو مکڑی کچھ نہیں کر سکتی۔ کہا ان جو غیر مسلم ہے یا جو مشرک ہے یا جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں، ان کا حال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اس مکڑی کی طرح ہے کہ اتنے کمزور ہے کہ یہ خود کو نہیں بچا سکتے۔ یہ بت کیسے ان کو بچا سکتے ہیں؟ بت جن کے آگے یہ سجدہ ریز ہے وہ خود عاجز ہیں، ان کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ بت اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے، ان کا عجز بتایا گیا ہے۔ ایسے ہی یہ بت ہے کہ اپنے پجاریوں کو کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہی دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ گھروں میں جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہے، ایسے ہی دینوں میں جو کمزور دین ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ان بت پرستوں کا ہے۔ ان بت پرستوں کا دین انتہائی کمزور ہے۔ مکڑی کا یہاں حوالہ مثال کے ذریعے سمجھایا اللہ نے ان کو کہ جو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مثال سمجھ آئی کہ جیسے مکڑی اپنے جالے کی حفاظت نہیں کر سکتا اور جالا اتنا کمزور ہے کہ بچہ اڑا دے، یہی حال ان بتوں کا ہے کہ وہ بت خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود اپنی حفاظت، اپنے نفع نقصان کے مالک اور اختیار نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے مکڑی کی مثال دے کے، اور یہی مکڑی کی مثال مکے کے کافر یا مدینہ شریف کے منافق یہ اعتراض لے کر آئے تھے کہ اللہ نے قرآن میں مکڑی کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ مکڑی جو ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ویسے یہ ایک تفسیر میں میری نظر سے گزرا، حضرت علی فرماتے ہیں جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوں نا اس کو فوراً ہٹا دیا کرو۔ کیوں؟ یہ مکڑی کے جو جالے ہوتے ہیں یہ ناداری لے کے آتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے وہاں، تو اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے بچانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور مثال سورہ حج آیت نمبر 73-74 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ اے لوگو، اللہ مخاطب کر رہے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس فرمایا تو سب اس میں آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ایک کہاوت یعنی مثال بیان فرمائی جاتی ہے، ضرب مثل، مثال یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فاستمعوا له، اسے کان لگا کر سنو، خوب غور سے سنو اس بات کو۔ کیا ہے؟ وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے بتوں کو اکٹھا کر لو، جن کے آگے تم سجدہ کرتے ہو سارے بت لے آؤ، اکٹھے ہو جائیں، وہ ایک چھوٹی سی مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا چیلنج ہے اس میں۔ فرمایا اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے وہ چھوڑا نہ سکیں گے۔ کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا، اللہ کی قدر نہ جانی جیسے چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اس آیت میں مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا گیا ہے کہ بتوں کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس آیت میں مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا کہ یہ بت اتنے عاجز ہیں، اتنے بے اختیار ہیں کہ چھوٹی، ہماری نظر میں چھوٹی مخلوق ہے نا، مکھی بڑی چھوٹی مخلوق ہے،
اللہ فرماتا ہے کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی بنانے پہ قادر نہیں ہے، نہیں بنا سکتے، سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو نہیں بنا سکتے۔ پھر اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ بنانا تو دور ہے نا، جو مشرک ان بتوں کے منہ پر، سر پر وہ شہد لگاتے تھے، زعفران چھڑکتے تھے، ملتے تھے، مکھی آ کر اگر اس شہد پر بیٹھ جائے اور شہد کا کچھ حصہ لے کے چلی جائے تو اس بت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا شہد واپس اس مکھی سے لے لے۔ اللہ نے یہ بیان کیا اس آیت میں، مکھی کا ذکر یہاں آیا کس زمرے میں کہ یہ بت بنا نہیں سکتے مکھی کو، اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے جائے تو یہ واپس چھین نہیں سکتے۔ فرمایا اے انسان تو عقل مند ہے، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تو عقل رکھتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج میں نے تیرے سر پہ سجایا ہے، تو ذی شعور ہے، تو عقل مند انسان ہے، تو کیسے ایسے بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے جو مکھی کا مقابلہ نہ کر سکے اور اسے میرے مقابلے میں لاتا ہے۔ اچھا ضمنی ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے نا، سورہ حج کی آیت نمبر 73 74 ہو گئی ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہو گئی ہے، بعض ظالم ان آیات کو اللہ والوں پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ کر جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سطحی علم ہوتا ہے تھوڑا بہت، ان کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں رکھتے ہیں۔ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر یہ چلتی ہیں، یہی آیتیں ہوتی ہیں، پیچھے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے مزار کی، کسی اللہ والے کی، تو لوگ جاتے ہیں مزاروں پر۔ ہم تو جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، خدا سمجھ کر کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے بھی کسی ولی کے مزار کو خدا کا مزار تو نہیں سمجھانا، الیاذ باللہ۔ اللہ تو نہیں سمجھ کے جاتے نا، ہم اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ ہم حضور غوث اعظم کے دربار پر اگر جاتے ہیں تو یہ نیت لے کے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، ان کے صدقے اللہ ہماری بھی بگڑی بنا لے۔ یہی عقیدہ ہے نا سب کا۔ یہ آیتیں اٹھا کر وہ ان اولیاء اللہ کے مزارات پہ فٹ کرتے ہیں، دیکھو یہ ولی تو اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، جی اللہ والے کیا کر سکتے ہیں، اللہ والے تو جناب مچھر نہیں بنا سکتے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ولیوں پر نہیں یہ ولیوں کے حوالے سے نہیں بھیجا، یہ تو بتوں کے حوالے سے بھیجا ہے۔ بت والی آیت کو اٹھا کے مسلمان پہ فٹ کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مخلوق میں بدترین انسان وہ ہے، بدترین کون کہہ رہا ہے یہ؟ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہے۔ بدترین مخلوق وہ ہے کہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں بتوں کے لیے، کافروں کے لیے، وہ اٹھا کے مسلمانوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ خارجی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدتر قرار دیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوتی ہیں یہ ان آیات کو مومنین پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ مچھر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ جناب وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن تو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو وہ آنکھیں دے دیتے تھے، کوڑیوں کے مریض کو وہ شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے، وہ مٹی اٹھاتے، کیچڑ کی وہ ہوتی تھی نا مورت سے، وہ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ تو مکھی کی بات کرتے ہو، قرآن تو کہتے ہیں پرندے اڑا کے دیتے تھے، قرآن تو کچھ اور کہتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جو آیات بتوں کے بارے میں ہے وہ بتوں پہ ہی فٹ کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اللہ کے ولی کے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ ولی کی تو یہ شان ہے۔ وہ جی بیٹھے کابل میں تھے اور مدد کی ہے وہ ہندوستان میں، کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اللہ خود فرماتا ہے میں ولی کی آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں، تو اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ اپنے بندے کو قدرت دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو قدرت دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مدینہ شریف کے ممبر پہ بیٹھے فاروق اعظم ساریہ، ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں حضرت فاروق اعظم، یا ساریۃ الجبل کہہ کے دور کئی ہزار میل سفر وہ مدد فرما رہے ہیں۔ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، کفار یہاں سے حملہ کر رہے ہیں، ساریہ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اللہ کے ولی تو یہ کر رہے ہیں۔ یہ مدد ان کو کس نے دی؟ یہ طاقت کس نے دی؟
اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا انکار کیوں؟ یہاں بیٹھے ہوئے، وہ میں پہلے بھی مثال دی تھی نا، کافر کے بنائے ہوئے ڈیوائس، یہ اٹھایا فون، یہ واٹس ایپ دبایا، ادھر سے آپ نے کال ملائی، 2 منٹ دور کی بات، منٹ کے اندر اندر آپ کا رابطہ پاکستان ہو جاتا ہے، آپ کی آواز وہاں سن لی جاتی ہے، وہاں کی آواز یہاں سن لی، اب تو تصویر بھی آ رہی ہے، ویڈیو کال آ رہی ہے۔ تو جب اتنا آپ مان رہے ہو کافر کے بنائے ہوئے سسٹم کو کہ اس کی اتنی پاور ہے کہ بندہ سیکنڈز میں ایک ملک سے دوسرے ملک رابطہ کر سکتا ہے، تو روحانی پاور اللہ نے اپنے ولیوں کو نہیں دی ہے؟ وہ نہیں کر سکتے؟ حضور غوث اعظم ساری کائنات کو یہ مثل ہاتھ، یہ ہتھیلی ہے نا، اس طرح ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر تمہارا کافرانہ سسٹم دیکھ سکتا ہے تو روحانی سسٹم کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بہرحال مختصر یہی اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ چاہے تو بات سمجھانے کے لیے مچھر یا اس سے بڑی چیز کی مثال بھی دے سکتا ہے، اور اللہ مثال دینے میں جھجکتا نہیں، اللہ حیا نہیں کرتا مثال سمجھانے میں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، اور ہر چیز اللہ کی قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اس میں اس کے جلوے ہیں۔ تو مچھر بظاہر بہت چھوٹا جاندار ہے، اس کے مقابلے میں ہاتھی کو دیکھیں نا، ہاتھی بہت بڑا جاندار ہے۔ مچھر کے وجود میں جو اعضاء ہے اللہ نے، ہاتھی کے وجود میں جو اعضاء ہے اللہ نے وہ اعضاء مچھر کے وجود میں بھی رکھے ہیں۔ مچھر کی بھی سونڈ ہے، مچھر کی بھی سونڈ ہے، بلکہ مچھر کو 2 اضافی چیزیں فرمایا، ان کو 2 پر اللہ نے ایکسٹرا دیے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اس میں اظہار ہے۔ مچھروں سے کیا ہو، مچھر کیوں پیدا؟ میں کہا اللہ مچھروں سے بڑے بڑے بادشاہوں کو مروا دیتا ہے، نمرود کو ایک مچھر سے مروایا۔ وہ خلیفہ مامون بیٹھا ہوا تھا نا، تو خطبہ دے رہا تھا، وہ مکھی بار بار آتی ہے، مچھر یا مکھی بار بار آتی ہے، کبھی آنکھ پہ بیٹھتی ہے، کبھی ناک پہ بیٹھتی ہے، تو وہ اڑاتا رہتا ہے، تنگ آ گیا تھا۔ اچھا جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوگی، تو خلیفہ نے نا امام ابو حذیل سے پوچھا کہ یہ اللہ نے مچھر بنایا کیوں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اللہ نے مچھر اس لیے بنایا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کنٹرول میں رکھتا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کا غرور جو ہے اللہ توڑنے کے لیے ان مچھروں کو رکھا ہوا ہے۔ یا مچھر ایک تصویر میں آتا ہے، مچھر بڑا ایسا بے باک جاندار ہے، باقی شیر اور یہ چیتے شیتے یہ سارے جنگلوں میں پھرتے ہیں، انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہا مچھر اتنا بے باک ہے، انسانوں کے گھروں میں آ کے آواز دے کے کہتے ہیں ہون میں کاٹنے لگا۔ یعنی اس کی طاقت بتائے۔ اچھا یہ بھی لکھا کہ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ یہ جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جب یہ فل ہو جاتا ہے نا تو مر جاتا ہے اس کی بھوک۔ بہرحال اب یہ مثال کیوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کھاتا مثال بتانے میں۔ اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس ساری دنیا کی قیمت، ویلیو ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی کبھی عطا نہ کرتا۔ اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کے لیے بھائی بھائی کو مارتا ہے، جس دنیا کے لیے آج قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس دنیا کو پانے کے لیے بہن کا وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، کیوں؟ وہ جی بہن کو حصہ دے دیا تو وہ کسی اور خاندان میں چلا جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ اکثر اسی لیے بہنوں کو محروم رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو، کیونکہ جی یہ کہیں کسی اور خاندان میں چلا۔ بھائی اللہ نے جب حق رکھ دیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ دنیا چلی جائے گی۔ اس دنیا کی ویلیو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حیا انسان کے اس انکساری کو اور شکستگی کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بندہ قبیح امور سے باز آ جاتا ہے۔ جی حیا آتی ہے، آپ دیکھا ہوگا نا، آدمی اگر گناہ کرتا ہے نا تو کہتا ہے جی یا تو کوئی تنہائی ہو، تاریکی ہو، جہاں کسی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے، وہ خوف کھاتا ہے ذلت سے۔ یہ حیا ہے۔ آدمی گناہ سے بچتا ہے کہ کہیں میری یہ میرا عیب کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے، یہ بھی حیا ہے۔ کہا جس بندے کو یہ حیا اللہ سے آ جائے وقت کا ولی ہو جاتا ہے، کہ
کہ وہ پھر گناہ نہیں کرتا، اس لیے لوگ نہیں دیکھ رہے شاید گناہ ہو جائے، لیکن جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایک ایسی ہستی دیکھ رہی ہے مجھے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور بندہ پھر گناہ سے باز آ جائے، فرمایا یہ وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک حیا عبودیت ہے، حیا عبودیت یہ کہ آدمی سوچتا ہے میں ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھوں اللہ کے حضور، کبھی بھی سر سجدے سے نہ اٹھاؤں، پھر میری موت آ جائے اور موت کے وقت وہ یہ کہتا ہے مالک جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ کہا یہ حیا ہے، اور یہ حیا عبودیت کہلاتی ہے۔ حضرت سلمان اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ حی کریم اذا رفع الیہ العبد یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا بے شک اللہ حیا فرمانے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کی جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹانے سے اسے حیا آتی ہے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، یا اللہ میری بیماری دور فرما، اللہ میری پریشانی دور فرما، اللہ مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، اب اس نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اس کو، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اللہ تعالی مسلمان بوڑھے کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے، جس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے، بڑھاپا آ جائے، اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس بندے کو جس نے رسول اللہ کی امت میں کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، حضور کا امتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس بندے کو پھر عذاب دے، اس بندے کو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد چونکہ 2 بجے ختم کا ٹائم رکھا ہوا ہے تو اسی لیے میں اس آیت کو، ابھی میں صرف آیت نمبر 26 میں ہی ہوں، اس کو تھوڑا سا بیان کر کے انشاءاللہ پھر ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس پہ نظر لگنے والی دو طرح کی نظریں قرآن کو لگتی ہے۔ ایک نظر قرآن کو ہدایت ڈھونڈنے کے لیے لگتی ہے کہ جی مجھے یہاں سے ہدایت ملے، مجھے جنت کا راستہ ملے، مجھے نیکی کا راستہ ملے، میں سچائی پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے سچائی کا راستہ ملے۔ اب وہ ڈھونڈتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اس سے ہدایت لیتا ہے۔ میں کئی ایسے جو عیسائی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، میں گیٹ سائڈ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا نماز پڑھا کے، تو ایک عیسائی لڑکی آئی اور بیٹھی سامنے، انہوں نے کہا کچھ سوالات اس نے کیے اسلام کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو میں نے سوال کیا اس سے، میں نے کہا آپ ویسے یوزولی جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں بہت ریسرچ کرتے ہیں اور بہت کچھ ڈھونڈتے ہیں، آپ نے 3 4 5 سوال کیے اس کے بعد آپ اسلام کی طرف آ رہی ہیں، کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف کھینچا ہے؟ کس چیز نے آپ کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کیا ہے؟ کیا تھا وہ؟ تو اس نے جواب دیا میں بہت عرصے سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں بڑے عرصے سے قرآن پڑھتی آ رہی ہوں، آج میرے دل نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام کی طرف کیسے مائل ہوئی؟ کیونکہ اس نے قرآن کو کھولا تو ہدایت لینے کے لیے کھولا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، سچائی اور حق کا راستہ اس نے ڈھونڈا تو اللہ نے اس کی طرف ہدایت فرما دی۔ اور ایک نظر وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر نقص ڈھونڈتی ہے، عیب ڈھونڈتی ہے، جھوٹ ڈھونڈتی ہے کہ ہمیں اس میں سے کوئی کمزوری نظر آ جائے۔ اگر وہ نظر نہیں آتی تو کبھی قرآن کو جلا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کارٹون بنا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کیا۔ تو قرآن ایک ہے، نظریں 2 ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سارے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی مبغوض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بارش برستی ہے نا، قرآن بارش کی طرح ہے، قرآن بارش کی طرح ہے۔ زرخیز زمین پر پڑے بیج ہو تو وہاں سے فصل اگتی ہے۔ زرخیز زمین پر جب یہ بارش برستی ہے پھل پھول اور اناج لے کے آتی ہے، اور اگر یہی بارش ایسی گندگی پر پڑے جہاں گند ہی گند ہو تو وہاں اور تعفن اٹھتا ہے۔ قرآن کی مثال یہی ہے، جو دل روشن ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل زرخیز ہے، وہ محبت کی نگاہ سے قرآن کو دیکھتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور جو پہلے ہی سے قرآن کے ابو جہل، اب دیکھیں
ابو جہل وہ کافر مرا ہے، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ صحابی رسول ہو کے گئے دنیا سے. ابو جہل کا جو دل تھا وہ بنجر تھا، سخت تھا، پتھر تھا، اسلام کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اسی لیے گمراہی پہ ہی چلا گیا. اور اس کا جو بیٹا تھا حضرت اکرمہ صحابی رسول ہے، وہ محبت کی نگاہ سے اسلام کو دیکھا، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے لیے اپنی جان مال سب قربان کر دیا. تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن جو ہے، یہ بارش جب برسے تو بارش کا قصور تو نہیں ہوتا نا، اگر کہیں گندگی ہے تو وہ گندا دل ہونے کی وجہ سے ہے. قرآن اپنا نور دے رہا ہوتا ہے، قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے. اگلی آیت نمبر 27 ہے، تو انشاءاللہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی جو بیان کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. بسم اللہ الرحمن